like video, share video and subscribe our channel. اے یہود و نصارا، اے یہود و نصارا، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھی؟ اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ پیچھے بات آئی تھی نا، یہودیاں یہ بول رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام یہ سب ہمارے مذہب میں تھے، بول رہے تھے تمہیں یہودیت قبول کر لو۔ یہاں اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، اے یہودیوں نصارا، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھی؟ اس بات کے قائل ہو؟ اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے؟ اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ یہاں دو آیتیں پڑھی گئیں، ان دو آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئیں، 8 باتیں۔ پہلی بات کہہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو؟ دوسری بات حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ چوتھی بات ہم نے تو اپنی زندگی اسی کے لیے خالص کی ہے۔ پانچویں بات بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھیں؟ چھٹویں بات مسلمانوں ان سے کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ساتویں بات اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو؟ آٹھویں بات جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی آپ ان یہود و نصارہ سے فرما دیجئے کہ کیا تم لوگ اب بھی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہم سے حجت کرتے جاتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت کے دن نہیں بخشے گا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور یہ بات بھی اے یہودیوں یاد رکھو کہ ہم کو ہمارا کیا ہوا ملے گا اور تم کو تمہارا کیا ہوا ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے دین کو شرک وغیرہ سے پاک رکھا ہے۔ تم تو اے یہود و نصارہ شرک میں لطفت ہو، شرک میں لطفت ہو۔ تم عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیتے ہو یا خدا کا بیٹا بولتے ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا بولتے ہو۔ اور یہ جو تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہ سب یہودی تھے یا نصارہ تھے، ہوش سنبھالو اور غور سے سنو کیا انداز ہے اللہ کا۔ ہوش سنبھالو اور غور سے سنو کہ سارے انبیاء کیا تھے،
ان سے تم زیادہ واقف ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ واقف ہے؟ تم کو اپنی آسمانی کتابوں سے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، مگر تم ان ساری حقیقتوں کو چھپاتے ہو، اور تم سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے؟ آگے آخری آیت 140 پر 1ویں آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، یہ انبیاء کی جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تم کو وہ جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی تم سے نہیں، ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھو گی۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ نمبر 1 بات، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی۔ نمبر 2، جو کچھ انہوں نے کمایا ان کا ہے۔ نمبر 3، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے۔ نمبر 4، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ یہودیوں کو اس بات پر بہت ہی زیادہ غرور تھا، گھمنڈ تھا کہ ہمارا منصب بہت اونچا ہے۔ وہ اپنے باپ داداؤں پر فخر کرتے تھے، اور ان کا یہ سمجھنا تھا کہ بس ہماری نسبت ہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہودیوں کو بار بار اس غلط فہمی سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر بتلا دیا کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک جماعت تھی انبیاء و اصفیاء کی، وہ تو گزر گئی، یاد رکھو کہ لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، ان کے اچھے اعمال کی سزا ان کو ملے گی۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تم کو تمہاری اعمال کی جزا اور سزا ملے گی۔ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال ضرور ہوگا، محض ان سے نسبت کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہارے گناہوں کے بارے میں مواخذہ اور محاسبہ سے بچ نہ سکو گے۔ اس آیت میں امت محمدیہ کو بالواسطہ یہ بات بتلائی گئی ہے کہ تم لوگ یہودیوں کی طرح اپنے آبا و اجداد پر فخر ہرگز نہ کرو، ان کی اقتداء ہرگز مت کرو، اور تم اپنے ذاتی اعمال صالحہ میں لگے رہو، ان اعمال سے اپنا رشتہ ہرگز نہ توڑو۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ اب بھائیو عزیزو، یہاں تک پہلا پارہ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے میں دوسرا پارہ شروع کریں گے۔ ایک خلاصے کے طور پر آپ حضرات کو پہلے پارے میں کیا ہے 5 منٹ میں آپ کے سامنے بتلا دیں گے۔ پہلے پارے کے چند اہم فوائد، اہم فائدے۔ کلام اللہ کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا مسنون ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا مسنون ہے، خواہ تلاوت نماز کے اندر ہو یا نماز سے باہر ہو۔ وہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو نماز کے باہر بھی
پڑھ سکتے ہیں، نماز کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں میں بھی اللہ کا کلام پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو شیطان سر توڑ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کے معانی کی طرف متوجہ نہ ہو۔ وسوسہ اندازی کے ذریعے وہ اس کی توجہ ادھر ادھر مبذول کر دیتا ہے۔ تعوذ کے علاوہ اعتدال کے ساتھ جبر کا حکم بھی اس لیے ہے، جہر کا حکم بھی اس لیے ہے کہ قاری قرآن شیطانی وساوس سے محفوظ رہے۔ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ، نماز کی پہلی رکعت کے شروع میں اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے۔ نماز کی پہلی رکعت کے شروع میں اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے۔ یوں ہی دوسری رکعتوں کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ البتہ فاتحہ کے بعد تلاوت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تیسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ تعریف کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تعریف کو پسند کرتا ہے، اس لیے اس نے خود بھی اپنی ذات کی اپنی تعریف کی ہے، اور اپنے بندوں کو بھی اس کا حکم دیا ہے۔ چوتھا فائدہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مومن کی شان میں یہ ہے کہ وہ اس کے حق ہونے پر یقین رکھے۔ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی ہے، ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے کیا نہیں، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اس پر یقین رکھے۔ پانچواں فائدہ، متقین کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے دو نعمتیں حاصل ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، ہر چیز سے پرہیز کرنے والے، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہی کھانے والے، جس سے منع کیا ہے اس سے رکنے والے۔ اب جو اللہ نے حکم دیا ہے اسی کو کرنے والے، اسی کو کھانے والے، جس سے منع کیا ہے اس سے رکنے والے بولے تو یہ لفظ اتنا جامع ہے کہ ہر چیز میں اس کو فٹ کر لے سکتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے یہ کھانے کا تو کھاؤ، اللہ کا حکم ہے یہ نہیں کھانا نہیں مت کھاؤ، یہ پینے کا حکم ہے پیو، وہ پینے کا حکم ہے وہ نہیں پینے کا حکم ہے مت پیو، اس کے اندر پورے چیزیں آ جاتے ہیں، کون سی چیز کھانا کون سی چیز پینا۔ تو متقین کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو لوگ پرہیز کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کو ادا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، تو متقین کو اللہ کی جانب سے دو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، دنیا میں راہ حق، دنیا میں حق کا راستہ، اور آخرت میں حقیقی اور دائمی کامیابی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ متقین کو دو نعمتیں دیتا ہے، ایک سیدھے راستہ، دوسرا آخرت، اور آخرت میں حقیقی اور دائمی کامیابی۔ اللہ ہم سب کو متقی بنائے۔ چھٹواں فائدہ، جھوٹ اور نفاق اور فریب سے احتراز لازم ہے۔ جھوٹ سے بچنا، نفاق سے بچنا اور دھوکہ دہی سے بچنا یہ لازم ہے، کیونکہ جھوٹ کی آگ جلانے والا بالآخر خود ہی اس کا ایندھن بن جاتا ہے۔ جھوٹ کی آگ جلانے والا بالآخر خود ہی اس کا ایندھن بنتا ہے۔
ईंधन होते कोयले को, झूठ की आग जलाने वाला खुद ही उसका आग का ईंधन बनता है। सातवीं बात, अल्लाह ताला के अस्मा व सिफात की मारिफत और उसकी नेमतों और मज़ाहिर कुदरत में गौर व फिक्र करना वाजिब है। अल्लाह ताला के नाम और उसके सिफात और उनकी पहचान और उसकी नेमतें और कुदरत के जितने भी मज़ाहिर हैं उसमें गौर व फिक्र करना वाजिब है, क्योंकि इससे दिल में अल्लाह ताला की खशियत और मोहब्बत पैदा होती है। आठवीं बात, ईमान और अमल साले ही वो बुनियादें हैं। ईमान और नेक अमल, ईमान और नेक अमल ये दो वो बुनियादें हैं जिन पर अल्लाह के फजल व करम से जन्नत की इमारत तामीर होती है। अल्लाह अकबर। ईमान और अमल साले, अमल साले बोल तो नेक काम, ईमान और नेक काम ये दो ऐसे बुनियादें हैं, इसी पर जन्नत की इमारत तामीर होती है। इसलिए ईमान को मजबूत बनाना, अमल सालेह करना। नंबर 9, इंशाअल्लाह कहने से अमल करना आसान हो जाता है। कोई भी मामला सामने आए तो आप वो काम होने से पहले इंशाअल्लाह बोला करो, वो काम अल्लाह पाक कर देते हैं। करेंगे, जा रहे हुए करेंगे इंशाअल्लाह कल करेंगे वो काम। तो इंशाअल्लाह का जो लफ्ज़ है, तंबी की गई नबी से, नबी को एक मर्तबा नबी भूल गए थे, आपसे भूल हो गई थी, तंबी करे अल्लाह ताला, वो काम नहीं करा है। फिर अल्लाह कोई भी काम करना हो, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, 15वां पारे में, ऐसा मत कहो कि कल कर लेंगे बोलकर, इंशाअल्लाह बोलो। तो इंशाअल्लाह बोलने में बहुत बड़ा बरकत भी है। तो 9वीं बात, इंशाअल्लाह कहने से अमल करना आसान हो जाता है। 10वीं बात, अल्लाह ताला काफिरों से दुश्मनी रखता है और इसलिए अहले ईमान पर भी लाजिम है कि वो कुफ्फार को अपना दुश्मन समझें। जब अल्लाह ताला काफिरों से दुश्मनी रखता है, ईमान वालों को भी चाहिए और लाजिम कर लें अपने ऊपर कि वो कुफ्फार को अपना दुश्मन समझें। जब वो अल्लाह ताला उनसे दुश्मनी करता है तो हम उनसे दोस्ती करते हैं, तो ये तो अपोजिट हो गया। तो अल्लाह ताला काफिरों से दुश्मनी रखता है, इसलिए ईमान वालों पर भी लाजिम है कि वो कुफ्फार को हम अपना दुश्मन समझें। ये खुलासा था 1वां पारे का, जो 10 बातें थी, 10 बातें अब हजरात के सामने सुनाई गई हैं। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी इल्म सही अमल साले की तौफीक नसीब फरमाए, और ये जो बातें कही गई हैं खुलासा के तौर पर 10 बातें, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मज़ीद अल्लाह ताला हम सबको एक पारा, पूरे कुरान में 30 पारे होते हैं, उन 30 पारों में से एक पारा आज मुकम्मल हुआ है। अल्लाह करे कि हम सब की उम्रों में बरकत दे, हम मुकम्मल कुरान होने तक अल्लाह ताला हमारी उम्र में बरकत दे, हमारे मुकम्मल कुरान होने तक इरादा तो रखें। मुकम्मल कुरान इंशाअल्लाह कुरान की तफसीर सुनेंगे, उसका माना मतलब सुनेंगे बोलकर, तो इंशाअल्लाह हमारी नस्ल भी आएगी तो वो भी सुनने में लग जाएगी। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।